پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیسے کیسے ستایا اور تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ اب جب تکلیفیں جو تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی۔ کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم لوگ مکہ سے حبشہ کی ہجرت کرتے ہیں، وہاں جا کر ہم لوگ دین کی دعوت کریں گے، دین کی محنت بھی کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے، امن و امان کے ساتھ میں رہ سکوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے اگر حبشہ کے اندر، حبشہ یعنی افریقہ کو کہتے ہیں، آج کے زمانے کا جو صومالیہ ہے، آج کے زمانے کا جو ایتھوپیا ہے، آج کے زمانے کا جو تنزانیہ ہے، یہ تینوں ملک اس زمانے میں حبشہ کہلایا کرتے تھے، اور یہی ملک جو ہے وہ سعودی عرب کو ملے ہوئے ہیں، بیچ میں چھوٹا سا سمندر ہے، چھوٹا سا سمندر ہے۔ جدہ سے اگر آپ ادھر کا سفر کرو گے تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں 150 کلومیٹر کا سمندر ہے، ادھر سے ادھر اگر آپ نے کراس کر لیے تو افریقہ میں آدمی پہنچ جاتا ہے، اور وہ علاقے میں جب وہاں پہنچ جاتا ہے اسی کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی وہ صرف 14 لوگ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ لوگ وہ تھے جو مکے کے بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مطلب غریب گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، غلام نہیں تھے، وہ کمزور لوگ نہیں تھے، بلکہ مکے کے مالدار گھرانوں سے، سردار گھرانوں سے جن کا تعلق تھا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، تو اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ میں انہوں نے ہجرت کی۔ مصعب ابن عمیر ایسے نوجوانوں میں تھے مکہ کے کہ مکے کے کسی گلی سے اگر وہ گزر جاتے تو ان کے بدن پر جو عطر ہوتا تھا اس کی خوشبو کی وجہ سے ایک ایک مہینے تک وہ محلے کے اندر جو ہے خوشبو ہوا کرتی تھی۔ اتنے بڑے گھرانے کے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ عطر جو ہوتا ہے، اصلی عطر، ہم لوگوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے ہوئی ہے۔ یہ 15 روپے کے جو باٹلیاں ہم لوگ لے کے رکھتے نا جیب میں، یہ کیمیکل کی باٹلیاں ہوتی ہے۔ کائی کی باٹلیاں ہوتی ہے یہ؟ ہاں، کیمیکل کی۔ 15 روپے میں عطر مل رہا تم کو، 15 روپے میں، 20 روپے میں، تو یہ عطر نہیں ہے، یہ عطر جسے کہتے ہیں نا، عطر، ہاں وہ عطر۔ میں مرکز نظام الدین کے اندر تھا جب 2 مہینے کی ترتیب میں، تو ایک عرب نے، اس نے مجھے عطر لگایا تھا، تو میں نے وہ کپڑوں پہ لگا دیا تھا، تو کپڑے پھٹ گئے میرے، لیکن وہ عطر کی خوشبو نہیں جاتی تھی اس میں سے۔ تو میں نے اس کو پوچھا تھا، میں بولا یار یہ عطر جو ہے کتنے کی ہوں گی؟ میں بولا یہ بوتل آپ کے پاس میں جو ہے، بولے یہ 4000 ریال کی بوتل ہے۔ کتنے ہزار ریال کی؟ 4000 ریال کی بوتل ہے یہ۔ کائی کی بوتل تھی وہ؟ عطر کی بوتل تھی۔ وہ پھٹ گئے میرے کپڑے، لیکن لوگ مجھے پوچھا کرتے تھے یار مولانا یہ تم نے عطر کہاں سے لے کے آئے، اس کی ایک باٹلی ہم کو بھی دو بولے۔ میں بولا یار یہ عطر تو میرے پاس میں نہیں ہے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر اپنے زمانے میں، تو اس پہ سے آپ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے گھرانے کے وہ ہوں گے کہ جو عطر وہ اپنے بدن پہ لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تو ایک مہینے تک اس کی خوشبو ہوتی تھی۔ تو اس گلی سے بعد میں جب کوئی آدمی گزرتا تھا، صرف وہ خوشبو سونگھ کر وہ یہ کہا کرتا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے مصعب ابن عمیر اس راستے سے گزرے، صرف ان کے خوشبو کی وجہ سے۔ اور 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ کتنے درہم کا؟ 200 درہم کا۔ 1 درہم جو ہوتا ہے وہ 10 گرام چاندی کا ہوتا ہے تقریباً، 10 گرام چاندی کا 1 درہم ہوتا ہے۔ 2 کلو چاندی اگر آج کے بھاؤ سے بھی اگر گنیں گے تو 1.5 لاکھ روپے کا ایک جوڑا ہوتا ہے۔ کتنے کا ہوتا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے کا آج کے زمانے کے حساب سے 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ شہزادوں کے جیسی زندگی ہوا کرتی تھی، لوگ ان کی نقل اتارا کرتے تھے کہ میں بھی مصعب ابن عمیر کے جیسا نظر آؤں بول کر۔ لیکن جب ایمان میں داخل ہوئے، اب آپ سوچو، مطلب میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں
کہ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا، غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا، مگر اب جو ہے مشرکین مکہ کا جو ظلم تھا وہ غریبوں اور غلاموں سے آگے بڑھ کر اب وہ مالداروں پہ بھی ہونے لگ گیا تھا، سرداروں کی اولادوں پر بھی وہ ظلم کرنے لگ گئے تھے۔ تو مصعب ابن عمیر جب ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو برہنہ کر کے بغیر کپڑوں کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ ہم نے یہ سارے کپڑے، یہ سارا عیش و آرام تم کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم محمد ابن عبداللہ کی باتوں میں آ جاؤ، تم نے ان کے کلیمے کو، ایمان کو قبول کیا، اس لیے سارے آسائش و آرام بھی ہم چھین لیتے ہیں۔ سب لے لیے انہوں نے واپس۔ تو گھر میں جو چٹائی ہوتی ہے انہوں نے وہ چٹائی اپنے بدن پر لپیٹ دی، اور لپیٹنے کے بعد میں گھر سے وہ کود گئے کھڑکی سے، اور وہاں سے جو ہے انہوں نے ہجرت کی، چلے گئے وہ باہر مکہ چھوڑ کر۔ ایسے حالات آئے ان کے اوپر جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے۔ اس کے بعد میں مصعب ابن عمیر، بعد میں جب مدینہ بھی اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہی کو بھیجا، اور سارا مدینہ جو ایمان میں داخل ہوا وہ انہی کے ہاتھ پر ہوا، اور ان کا جو مجاہدہ تھا، ان کی جو تکلیف تھی وہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مصعب ابن عمیر کو دیکھا، انہوں نے ایک ٹاٹ اپنے بدن پہ، یعنی تھیلا اور ٹاٹ جو جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے بدن پہ لپیٹا ہوا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ببول کے کانٹوں سے انہوں نے اس کو جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جو 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، لیکن صرف ایمان اور اسلام کی وجہ سے آج اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بدن پہ ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے۔ فرمایا کہ مصعب، تمہارے اس ٹاٹ کو دیکھ کر اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا وہ بھی تمہارے جیسا ٹاٹ لپیٹے۔ سارے فرشتوں نے آج وہی لباس پہنا ہوا ہے جو لباس تم نے پہنا ہے۔ تو مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ میں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ سارے اس جماعت کے اندر تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ اب مکہ کے اندر جو مسلمان بھی مشرکین مکہ کی تکلیف سے پریشان ہوتا وہ جا کے حبشہ کی ہجرت کرتا، حبشہ میں جا کے ان لوگوں سے ملتا، پھر دوسری جماعت نے ہجرت کی۔ ایسا کرتے کرتے حبشہ میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 100 ہو گئی۔ وہ امن و امان کے ساتھ میں وہاں پہ زندگی گزارنے لگے، زندگی بسر کرنے لگے۔ تو مشرکین مکہ نے وہاں پہ ایک افواہ پھیلا دی کہ سارے مکہ کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان کی یہ افواہ سن کر کچھ لوگ تو واپس آنے لگے، راستے میں جب پہنچے تو پتا چلا یہ افواہ جھوٹی تھی، کچھ تو وہاں سے واپس حبشہ چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کسی کی امان لے کر مکہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اب مسلمان دن بدن حبشہ کے اندر ان کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو مشرکین مکہ کو وہ بھی دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور اس مشورے کے اندر یہ طے کیا گیا کہ ایک وفد کو، ایک جماعت کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا جائے، اور حبشہ کے بادشاہ سے یہ کہا جائے کہ ہمارے خاندان کے، ہمارے برادری کے اور ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کے دین سے بغاوت کی اور وہ مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ اب حضرت عمرو ابن عاص کو، یہ ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد یہ ایمان میں داخل ہوئے، ان کو اس وفد کا امیر بنا کر بھیجا گیا حبشہ کی طرف۔ وہ ان کے ساتھ میں اور کچھ لوگ، یہ لوگ پہنچے حبشہ کے بادشاہ کے پاس۔ انہوں نے جا کے حبشہ کے بادشاہ سے ملاقات کی، اور جا کر بادشاہ سے یہ کہا، بولے ہمارے مکہ کے چند نوجوان جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے خاندان سے بغاوت کی ہے، اور وہ یہاں پہ تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں۔ ان کے باپ داداؤں نے، ان کے رشتہ داروں نے ہم کو آپ کے پاس میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو واپس ہمارے ساتھ ان کے ماں باپ کے پاس میں واپس بھیج دیں۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے تمہاری، لیکن میں ایک مرتبہ ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو آئے ہوئے ہیں میرے ملک کے اندر کہ بھائی تم جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو، ایک بار میں بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بلانے کا حکم دیا۔ اب مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمانوں نے کہا بھائی ہم تو امن و امان کے ساتھ میں حبشہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کیوں ہم کو بلایا گیا ہے؟ مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو متکلم طے کیا۔ اب یہ مسلمانوں کی مختصر جو جماعت تھی
بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہمارے رشتہ دار موجود ہے۔ بادشاہ نے ان سے کہا دیکھو یہ تمہارے رشتہ دار تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے تم گمراہ ہو چکے ہو، تم نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی ہے، تو یہ تم کو لے جانا چاہتے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ میں جانا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ گمراہی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، کفر و ضلالت کی تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے، چوری، ڈکیتی، شراب، قمار، یہ سب ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا۔ ہم میں کا جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پہ ظلم کیا کرتا تھا۔ تو اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو ہمارے پاس میں بھیجا، انہوں نے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک صحیح راستہ دکھایا اور یہ بتایا کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ زندگی ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، یہ زندگی تو جانوروں سے بدتر ہے، اس لیے انسانوں کے جیسی زندگی گزارو۔ تو ہم نے ان کے کلمے کو قبول کیا اور ہم لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد پھر اب ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس سے اسی پرانے والے راستے پر چلے، اس لیے ہم ان کے ساتھ میں جانا نہیں چاہتے۔ بادشاہ نے حضرت عمرو ابن عاص کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ دیکھو اب یہ خود آنا نہیں چاہتے ہیں تو میں زبردستی ان کو آپ کے ساتھ میں نہیں بھیج سکتا۔ بادشاہ نے حکم دیا واپس جانے کا، مسلمان اپنے اپنے گھروں پہ واپس آ گئے، لیکن مسلمانوں کی پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ اب ادھر مشرکین مکہ کا جو وفد تھا انہوں نے کہا کہ یار کچھ ایسا کیا جائے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دے، اس لیے کہ ایسے بادشاہ ان کو ہمارے ساتھ میں نہیں بھیجے گا۔ تو دوسرے دن انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ کہا، بولے بادشاہ سلامت، یہ سارے لوگ جو مکہ سے آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا، اس نے واپس مسلمانوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب ہم کو بلانے کے لیے بادشاہ کا وفد آیا اس وقت ہماری جو تشویش اور پریشانی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب گئے یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں دوسری مرتبہ جب گئے تو بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو۔ حضرت جعفر آگے بڑھے اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ پورا وہ جو رکوع تھا وہ پڑھ کر سنایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے واقعے کو بیان کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بنایا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، ان کی والدہ کے پیٹ میں کیسے پہنچایا ہے، اور جب وہ پیدا ہو گئے اس کے بعد یہود کی جماعت جب ان کے پاس میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت مریم سے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہارا بھائی برا آدمی تھا، نہ تمہاری والدہ بری عورت تھی، پھر یہ بچہ تم کو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا۔ سورہ مریم کا یہ ترجمہ ہے وہ رکوع کا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، تو وہ جو یہودی تھے انہوں نے یہ کہا یہ معصوم بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے یہ بات کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس بچے کو پیدا ہو کے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو تو نبی بنا کر پیدا کیا تھا، اس لیے ان کو بولنے کی طاقت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں جس نے مجھے ماں پیٹ سے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے۔ سارے درباری جتنے بھی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ عیسائی بادشاہ خود رونے لگا کہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے۔ اس کو سن کر جو ہے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب بادشاہ کے جو دوسرے جو بڑے بڑے وہاں پہ پادری تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تو ان کو بیٹا ماننے کا تھا، لیکن قرآن نے ان کو عبداللہ اللہ کا بندہ کہا، تو پادریوں نے کہا کہ یہ اس میں تو اللہ کا بندہ کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا کرتے تھے، جو قرآن میں کہا گیا وہی صحیح ہے،
اس کے بعد بادشاہ نے، یہ لوگ بادشاہ کو رشوت دینے کے لیے جو ہدیے جو تحفے لے کر گئے تھے وہ سارے ان کے واپس کر دیے، اور واپس کرنے کے بعد بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا یہ ملک تمہارا ہے، اس ملک میں امن سے رہو، اطمینان سے رہو، یہاں پر تم کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اب تم ہمارے مہمان ہو۔ اس کے بعد تو حبشہ کے اندر اتنی مسلمانوں کی عزت بڑھ گئی کہ جب کوئی مسلمان کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتا، وہاں کے جو لوکل لوگ پانی بھرتے، مسلمانوں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے کہ بھائی پہلے تم پانی بھر لو، اس لیے کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ فتح مکہ کے بعد پھر یہ جو حبشہ کی پوری جماعت ہے، یہ لوگ بجائے مکہ آنے کے پھر یہ لوگ مدینہ آئے، وہ پورا واقعہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، لیکن مکہ جو حبشہ میں تھے وہاں پہ آرام و اطمینان سے یہ لوگ زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ جو وفد گیا تھا مشرکین مکہ کا، جب یہ خالی ہاتھ مکہ میں واپس آ گیا تو اور زیادہ ان کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا، اور زیادہ مسلمانوں کو ستانے لگے، اور زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، اور زیادہ مسلمانوں کو مارنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف دینے لگے، یہاں تک تکلیف دینے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے سامنے جب نماز پڑھ رہے تھے، یہ سارے واقعات نبوت کے 5ویں اور 6ٹھے سال کے ہیں، آپ حرم کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے، تو ابو جہل نے آپ کے ساتھ میں گستاخی کی، آپ کے بدن پہ لا کے کپڑا ڈال دیا، اور آپ جو ہے وہ جو کپڑے پہ کچرا لا کر ڈالا تھا اس کو جھٹکتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا بھی ہوتے تھے اور دودھ شریک بھائی بھی ہوتے تھے، اس لیے کہ حضرت حمزہ اور اللہ کے نبی کی عمر میں فرق نہیں تھا، دونوں کی عمر ایک ہی تھی، فرق جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ حضرت حمزہ وہ اللہ کے نبی کے چچا بھی ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، شکار کے شوقین تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکار کر کر مکے کی طرف واپس آ رہے تھے، تو ان کو راستے میں ابو جہل کی باندی ملی، اس نے کہا کہ حمزہ تھوڑی دیر پہلے اگر تم آ جاتے، اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتے تو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے تمہارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ وہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے لا کر ان کے آنکھ پہ کچرا ڈال دیا، ان کے ساتھ گستاخی کی، اور ان کو جو ہے ان کے کپڑوں کو گندا کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں ابھی مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ اسلام میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے لکھے کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چمڑے پہ کھڑے ہو جاتے، لوگ اس چمڑے کو اگر کھینچتے تو وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن حضرت حمزہ اپنی جگہ پہ سے جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اور حمزہ ان کا نام نہیں تھا، حمزہ ان کا لقب تھا۔ حمزہ جو ہے وہ شیر کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، شیر کو کہتے ہیں حمزہ، اس لیے ان کو حمزہ کہا جاتا تھا، ان کا نام حمزہ نہیں تھا، مشہور ہو گئے تھے وہ مکہ کے اندر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں لال ہو گئی غصے میں، دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے مجلس لگا کر بیٹھا ہوا ہے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ۔ حضرت حمزہ گئے، انہوں نے ابو جہل کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کا گریبان چاک کیا، اس کو مارا پیٹا، اس کو گالیاں دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو ذلیل کیا، اور اس کو یہ کہا کہ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ تو محمد ابن عبداللہ کو پریشان کرے گا اور کوئی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، یہ تیری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، اس کے بعد اگر تو نے محمد ابن عبداللہ کو پریشان کرنے کی اور ان کو ستانے کی کوشش کی تو پھر میری تلوار ہوگی اور تیرا سر ہوگا اور کوئی بھی تجھے بچانے والا نہیں رہے گا۔ حضرت حمزہ وہاں سے سیدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ بھتیجے تجھے خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا چچا جان کیوں خوش ہونا چاہیے؟ بولے اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ میں تیرا بدلہ لے کر آ چکا ہوں۔ بولے چچا کس بات کا بدلہ؟ بولے ابو جہل نے جو تمہارے ساتھ میں گستاخی کی، تمہارے کپڑوں پہ کچرا ڈال دیا تھا، میں نے جا کر اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کو مارا، اس کو پیٹا، اور اس کے بعد میں اس کو تنبیہ کر کے آ چکا ہوں کہ اس کے بعد میں میرے بھتیجے کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان اس طریقے کی حرکتوں سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، مجھے یہ چیزوں سے خوشی نہیں ملتی کہ آپ نے اس سے بدلہ لے لیے، آپ نے اس کو مارے، آپ نے اس کو وارننگ دے کر آ گئے، آپ نے بھی اس کو برا بھلا کہا، یہ تو ویسا ہی ہوا جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ میں کیا تھا آپ نے بھی اس کے ساتھ میں کیا، یہ چیزوں سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں۔ حضرت حمزہ نے پوچھا پھر اے اللہ کے نبی آپ کن باتوں سے خوش ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان اگر آپ میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لو، جس کلمے کی میں دعوت دیتا ہوں اس کو قبول کر لو، اس کے بعد مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ بھتیجے اگر تجھے میرے ایمان میں داخل ہونے سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان میں داخل ہوئے، اور وہ جب مسلمان ہو گئے اور وہ جب ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر پڑھا، سارے مسلمانوں نے زور سے جب نعرہ تکبیر پڑھا تو ان کے نعرہ تکبیر کی جو آواز ہے مشرکین مکہ کے مجلس تک پہنچ گئی۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، ابو جہل اور اس کے حواری مواری جتنے بھی تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ حمزہ ابن عبد المطلب وہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، تو سب کے چہرے مرجھا گئے، سب کے چہروں کی رونق اڑ گئی، اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سہارا مل چکا تھا، ایک ایسا آدمی ایمان میں داخل ہو گیا، مشرکین مکہ اب اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو اسی مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جوش میں آ گئے، جذبے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی اپنی تلوار باہر نکال لی، کہا کہ اگر حمزہ ابن عبد المطلب مسلمان ہو گیا ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے پورے مکہ کے اندر یہ فتنے، یہ فسادات پیدا ہو چکے ہیں، اب ان کو جو ہے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ابو جہل نے جو ہے تیل ڈالنے کا کام کیا، اور ابو جہل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہا اگر تم ایسا کام کرو گے تو میں تم کو 1000 اوقیہ چاندی دوں گا اور تم کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا، میری طرف سے ہدیہ دے دوں گا اگر تم نے محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کر دیا تو۔ نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے، تو راستے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے آج تو میں محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس آج تو محمد ابن عبداللہ کو مجھے قتل کر دینا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا، بولے دیکھو عمر، محمد ابن عبداللہ کا بعد میں کام تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو جا کر، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید ابن سعید وہ بھی ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غصے میں تل ملا گئے، اب جب اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تھے انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا اور اپنے بہنوئی سعید ابن زید کے گھر کی طرف نکل گئے۔ اب اپنی بہن فاطمہ کے دروازے پر جب پہنچے تو زور زور سے اس کو جو ہے کھٹکھٹانے لگے۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق ہے تو وہ فوراً گھر کے اندر قرآن پاک لے کر ایک طرف چھپ گئے۔ اب قرآن پاک اس زمانے میں کیونکہ قرآن تو نازل ہو رہا تھا اس لیے قرآن پاک اس وقت میں چمڑوں پہ کپڑوں پر لکھا جاتا تھا، جس طریقے پہ بھی ان کے پاس میں ہوگا وہ فوراً اس کو لے کر چھپ گئے۔ بہنوئی سعید ابن زید انہوں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولے کچھ بھی نہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بہنوئی کو جو ہے مارنا شروع کیا۔ بہن فاطمہ بیچ میں آئی تو بہن فاطمہ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا، تلوار ہاتھ میں تھی، بہن کو تو تلوار سے مار نہیں سکتے تھے، لیکن جو تلوار کا دستانہ تھا وہ بہن کے سر پہ اتنے زور سے مارا کہ بہن کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لہو لہان ہو گئی۔ اب وہ بھی حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، جوش میں آ گئی، کہنے لگی عمر اگر ہم کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم نے ایمان کو قبول کیا تو ہم اعلان کرتے ہیں اب تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔
اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا جوش دیکھا تو ان کا جوش تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہن کے سر سے خون بہ رہا ہے، چہرہ پورا خون میں لہو لہان ہو چکا ہے۔ انہوں نے تلوار ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ تم کفر کی ناپاکی میں ہو، اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے تم غسل کرو اور اس کے بعد میں تم نے قرآن کو ہاتھ لگانا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد میں اللہ نے اس غسل کی برکت سے ان کے جو ظاہری گندگی تو دور کیا ہی کیا، باطنی گندگی کو بھی دور کر دیا، کفر کی گندگی کو بھی دور کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے نکلنے کے بعد میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہ کی آیتیں پڑھی۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ خباب، مجھے محمد ابن عبداللہ کے پاس دار ارقم میں لے کر چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ عمر، تمہارے لیے بشارت ہو، کل جمعرات کی رات میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، ابو جہل یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ نے تمہارے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خباب حضرت عمر کو لے کر چلے، دار ارقم میں پہنچے۔ دار ارقم جو تھا، یہ ارقم ابن ارقم ایک صحابی تھے، جہاں پہ صفا پہاڑ ہے، ابھی تھوڑا سا ٹکڑا جو بچے ہوا ہے نا، اس کے بازو میں ہی ان کا گھر تھا، اور وہیں پہ مسلمان بیٹھ کر دین کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا وہ مرکز تھا۔ پہنچے وہاں پر تو اس کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ کسی نے دیکھا، بولے عمر فاروق ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، دروازہ کھول دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب جب دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور کہا، اے محمد ابن عبداللہ، مجھے بھی ایمان میں داخل کر لو۔ مسلمانوں نے اور زور سے نعرہ تکبیر پڑھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دن مکہ کی جو پہاڑیاں تھی وہ نعرہ تکبیر سے گونج رہی تھی، اور اس کے بعد جو مسلمان چھپ چھپ کر گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب علل اعلان وہ مسلمان بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے لگے حضرت عمر کے مسلمان ہوتے ہی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے تک مسلمان چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد علل اعلان مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان بیت اللہ میں بھی اور حرم شریف کے اندر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو ہم جتنا کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، دن بدن ان کی طاقت اتنی ہی بڑھتے جا رہی ہے، دن بدن ان کا زور بڑھتے جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، تو پریشان ہو گئے وہ کہ اب ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے اسلام کو بڑھنے سے روکا جائے اور مسلمانوں کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے۔ تو مشرکین مکہ کے جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہوئے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے حضرت ابو طالب، جا کر ان سے پیشکش کریں گے، بات چیت کریں گے کہ بھائی تم اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دو، اگر وہ ان کو ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جو بنو ہاشم ہے، اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے، ان لوگوں کا ہم لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، محاصرہ کر دیں گے، ان سے بات چیت بند کر دیں گے، خرید و فروخت بند کر دیں گے، رشتہ داری بند کر دیں گے، نکاح کا کرنا اور کرانا وہ بند کر دیں گے، مطلب ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لوگ پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس اور انہوں نے پیشکش رکھی اور یہ کہا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا جو دین ہے
اس دین کی وجہ سے ہم لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے، دن بدن ان کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی اب ایمان میں داخل ہونے لگ گئے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس لیے ہم تم سے یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم ان کو ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم بنو ہاشم کا محاصرہ کر لیں گے، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر لیں گے، مقاطعہ کر لیں گے، ہر طرح سے لین دین، رشتہ ناتا سب تمہارے ساتھ میں ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایک فرد کو تمہارے حوالے کر دیں۔ اب صرف زبانی بات چیت کے اوپر ہی یہ بات چیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مشرکین مکہ کے جتنے بھی سردار تھے انہوں نے باضابطہ ایک چمڑے کے اوپر ایک ایگریمنٹ لکھا، باضابطہ جو ہے ایک عہد لکھا گیا، اور اس کے اوپر سارے قبیلے کے سرداروں نے اپنے اپنے دستخط کیے۔ سارے قبیلے کے سرداروں کے دستخطوں کے ساتھ میں اور سارے قبیلوں کے متفقہ اور متحدہ فیصلے کے بعد وہ جو عہد تھا اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی سازش کا ایگریمنٹ تھا، اس کو بیت اللہ کے اندر لے جا کے لٹکا دیا گیا کہ ہر آنے جانے والا اس کو دیکھ سکے۔ اب میرے محترم دوستو، مکۃ المکرمہ کے اندر جو لوگ حج کی فضیلت سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، یعنی ہمارے مجمع کے درمیان میں جو لوگ حاجی ہے، جن کو بیت اللہ دیکھنے کی توفیق ملی، جنہوں نے مکۃ المکرمہ کا سفر کیے ہوں گے، تو جہاں پہ صفا مروہ جو پہاڑ ہے، صفا مروہ کی جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، اب اگر آپ اس سے باہر نکلو گے تو ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں پہ بڑے بڑے کرین لگے ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہی میدان کے اندر اگر آپ سامنے دیکھو گے تو وہاں پہ ایک لائبریری ہے، جس جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ لائبریری کے آگے اگر آپ دیکھو گے نا تو وہاں پہ ایک دو چار ٹیکڑیاں نظر آتی ہے، پہلے وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان کو کھود دیے انہوں نے، اب چھوٹے سے وہاں پہ جو ہے نا دو تین ٹیکڑے بچے ہوئے ہیں۔ وہ جو ٹیکڑے ہیں انہی ٹیکڑوں کو شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا ان کو؟ شعب ابی طالب۔ وہاں پہ بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، تو مکے والوں نے اللہ کے نبی اور ان کے خاندان پورے جو بنو ہاشم تھے ان سب کو وہ پہاڑی کے اندر دھکیل دیا، وہ پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ دیا ان کو، اور مکہ میں اعلان کر دیا کہ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں ہی رہیں گے، شہر میں اگر یہ آئے تو ان سے لین دین مت کرو، ان سے خرید و فروخت مت کرو، ان سے بات چیت مت کرو، اور کوئی اپنی بیٹا بیٹی ان کے نکاح میں نہ دے گا اور نہ ان کا بیٹا بیٹی کوئی اپنے نکاح میں لے گا۔ دونوں طریقے سے بائیکاٹ کرنا ہے ان کا، تو اس طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے ابھی بھی ہے وہ ٹیکڑے موجود ہے، کیونکہ ابھی آج کی جو گورنمنٹ ہے اس نے مکے کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر جتنے بھی تاریخی پہاڑ تھے وہ سارے پہاڑوں کو کھود دیے انہوں نے۔ ابھی آپ سوچو، جب صفا مروہ پہاڑ باقی نہیں رہا جو حج کے ارکان میں سے ہے، وہ پہاڑ اب باقی نہیں رہا تو دوسرے پہاڑوں کی کیا بات آئے گی؟ لیکن ابھی بھی تھوڑے بہت وہاں پہ جو ہے تاریخی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو پیچھے وہ دو ٹیکڑے نظر آتے ہیں، انہی ٹیکڑوں کو شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ تھے وہاں پہ، اب ختم ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان ان پہاڑوں کے درمیان میں، میرے محترم دوستو آپ سوچو، آپ امیجن کرو اس زمانے کو، یہ آج سے 1450 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے بچے بل بلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے کھانے کو نہیں ہے کچھ، نہ بچوں کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ ہے، نہ کھانے کے لیے اناج ہے، نہ روٹی ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ بائیکاٹ کیا گیا ہے، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا اور ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ خود یہ بات فرماتے ہیں
کہ رات کے اندھیرے میں میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھا، استنجا کرنے کے لیے، اور میں جب پیشاب کر رہا تھا جس جگہ پہ وہ دھار گر رہی تھی تو مجھے وہاں پہ پھڑ پھڑاہٹ کی آواز محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنا پیشاب روک دیے اور گئے وہاں پہ، دیکھا تو وہاں پہ ایک چمڑا پڑا ہوا تھا۔ بولے میں نے اس چمڑے کو اٹھا کے لے کر آیا، وہ سوکھا ہوا چمڑا تھا، اس کو لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد میں اس کو پانی سے دھوئے اور فرمایا کہ اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھویا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد وہ چمڑے کو انہوں نے جلائے، اور جلانے کے بعد میں اس کی راکھ بنائی، اور راکھ بنانے کے بعد فرمایا کہ اسی راکھ کو کھا کر میں نے اپنا پیٹ بھرا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں میرے محترم دوستو، کیونکہ ہم آج جو ہے نا عیاشی کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں۔ کون سے زمانے میں؟ ہاں، عیاشی کا زمانہ ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے زمانے میں اگر چائے کی پتی بھی اپنے مزاج کے خلاف رہی تو آدمی کپ تشتری کو دروازے کے باہر پھینک دیتا اٹھا کے۔ اور میں نے دیکھے ہوا ہوں ایسا، میں خالی تمہارے کو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا قصے کہانیاں نہیں سناتے رہتا، جو میں نے دیکھے ہوا ہے وہ بات بتا رہا ہوں۔ کپ تشتریاں اٹھا کے لوگوں نے کہاں پھینک دیے؟ دروازے کے باہر۔ کہاں سے لایا رے؟ بولے یہ پتی نہیں بولے وہ ابھی نبی آئی نا وہ پتی لایا۔ کون بولا تھا رے تجھے دیڑھ شانہ پن کرنے کے واسطے میں؟ تجھے معلوم نہیں ہے میں سوسائٹی کے علاوہ دوسری پتی کی چائے نہیں پیتا؟ تو ہوشیاری کرنا نہیں۔ اس کے بعد کون سی پتی کی چائے بنانے کا؟ خالی سوسائٹی، اس کے علاوہ چلتی نہیں بولے اپنے کو۔ اور ایک صاحب سے میں جا کر ملا تو ملاقات ہوئی ان سے، تو وہاں پہ چائے پیش کی گئی، چائے بھی ایک دم نازک برتن کے اندر، ایک دم نازک جو رہتے نا، اب اپن تو بغیر ڈنڈی کے کوپ میں چائے پینے والے آدمی ہیں، لیکن پہلی بار جب میں نے اتنا نازک کوپ دیکھا، ایسا پورا تراشے ہوا، ایسا ڈیزائن وغیرہ، اور وہ پورا کانچ کا بنے ہوا، میں بولا یار چائے بھی بہت قیمتی ہوں گی۔ میں پوچھا ان کو، میں بولا یار یہ چائے کا ٹیسٹ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ بولے یہ 1600 روپے کلو کے پتی کی چائے ہے۔ کتنے سو روپے کلو کے؟ 1600 کے۔ میں بولا بہت سستی ہے۔ نہیں بولے اس سے کم کی چلتی نہیں اپنے کو۔ میں کہیں سفر میں بھی گیا نا، کلو آدھا کلو ساتھ میں رکھتا بولے میں۔ تو ہمارا زمانہ کائے کا ہے بھائی؟ یہ عیاشی کا ہے۔ ہم عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے عیاشیوں کی حدود یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر ہماری جماعت کو کوئی ایسی مسجد کا رخ ملا جہاں پہ طہارت خانہ اور بیت الخلا اور باتھ روم صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے، وہاں رہنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ فوراً ہمارا تقاضا جاتا ہے ہفتے واری مشورے کے اندر، ارے بولے بھائی وہ جو جماعت ہے نا سب نازک نازک لوگ ہیں بولے، اس کے اندر سب اسٹوڈنٹ ہے، اس میں سب بڑے شہر کے لوگ ہیں، اس میں پھر ان کو کھٹی کا جمتا نہیں بولے، ایک دم پوش چاہیے۔ تو ہمارے مزاج آج ایسے، نفس ایسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے۔ کیسے ہو گئے ہوئے ہیں بھائی؟ ہاں ایسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے اور ان کے سامنے جب کوئی شکایتیں کرتا تھا، حضرت بولے ہم کو دیہات میں مت بھیجو، وہاں بیت الخلا کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو مولانا بولتے تھے ڈینس کا کیا ساتھ میں لے کے آیا تھا کیا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ہمارا آج کا جو زمانہ ہے، تکلیف کی ہوا بھی نہیں لگے ہوئی ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے ہم کو۔ اس کے لیے ہم کو نہ ایمان کی قدر ہے اور نہ ہی ہم کو اسلام کی قدر ہے، دونوں کی بھی ہم کو قدر نہیں ہے۔ اور صحابہ کو کیوں تھی قدر؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی تھی اس کے پیچھے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، چمڑا، وہ بھی وہ چمڑا جس کی آواز کائے کی وجہ سے آئی؟ پیشاب کرنے کی وجہ سے۔ اس کو اٹھا کے لے کر آئے، پانی سے دھو کر، جلا کر، اس کی راکھ بنا کر، اس کو کھا کر انہوں نے کیا بھرا؟ اپنا پیٹ بھرا۔ اور آگے حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، دیکھو یہاں فضائل عمل رکھی ہوئی ہے، اس میں حکایت صحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، شعب ابی طالب، اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے جو لوگ اس محاصرے کے اندر تھے ان کا خود کا کہنا یہ ہے کہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا پاخانہ ایسے ہو گیا تھا جیسے مینڈیوں اور بکریوں کا ہوتا ہے۔ 3 سال تک، یہ میں آپ کو ایک دن کی
8 دن کی، 4 دن کی، 2 مہینے، 6 مہینے کی بات نہیں بتا رہا ہوں. کتنے سال تک بھائی؟ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کو یہ مجاہدہ اور یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی. 3 سال تک 3 سال تک انہوں نے برداشت کیا. اور اس کے بعد میں مکے کے اندر ہی کچھ نیک دل لوگ تھے، مطعم ابن عدی کے جیسے، انہوں نے جب شعب ابی طالب سے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آوازیں سنی، ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پورے مکے کے سرداروں کو دوبارہ سے جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا، ارے تم انسان ہو یا کون ہو؟ یہ لوگ بھی تمہارے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگ ہیں، کیا تمہارے دل میں رحم نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دے دی کہ مشرکین مکہ کا جو عہد نامہ تھا اس کو دیمک کھا گئی. آپ نے مطعم ابن عدی سے کہا کہ بیت اللہ کو کھولو اور دیکھو وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ تو پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے. انہوں نے مکے میں اعلان کیا. بیت اللہ کو جب کھول کر دیکھا تو وہ پورا جو عہد نامہ تھا اور ایگریمنٹ تھا اس کو دیمک نے کھا گئی تھی. تو اعلان کیا انہوں نے اور کہا کہ لوگوں، یہ جو تم نے ایگریمنٹ کیا تھا یہ ختم ہو چکا ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے عام لوگوں کے جیسا وہ ہمارے ساتھ میں رہ سکتے ہیں. وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ جب ختم ہوا، اللہ کے نبی اور ان کے خاندان والے جب باہر آئے تو سب لوگ بیماریوں کی وجہ سے اور کمزوریوں کی وجہ سے لاغر اور بیمار ہو چکے تھے. کھانے کو ہی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. وہ تکلیف، وہ مجاہدے اور وہی مجاہدوں اور تکالیف کی وجہ سے کچھ مہینے گزرے تو رجب سن 10 نبوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہونے کی وجہ سے اب مشرکین مکہ کے اوپر ایک جو رعب تھا، جو دبدبا تھا، جو تھوڑا بہت ان کو ڈر تھا، ان کا وہ ڈر بھی ختم ہو گیا. اور وہ ڈر ختم ہونے کی وجہ سے اب اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی وہ لوگ سازشیں کرنے لگے. اتنا غم ابھی آپ کے دل سے ہلکا بھی نہیں ہوا تھا. 2 مہینے کے بعد رمضان سن 10 نبوی میں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا. یہ 2 بڑے بڑے غم تھے جو ہمارے نبی کو ایک ہی سال کے اندر پہنچے. چچا کا انتقال ہوا جو سب سے بڑا سہارا تھے. 2 مہینے نہیں گزرے کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کے سال کا نام دیا گیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے. جو چچا آپ کا دفاع کیا کرتے تھے نہ وہ دنیا میں رہے، جو بیوی جن کے قبیلے اور خاندان کی وجہ سے مکے والے ڈرتے تھے وہ بھی دنیا میں نہیں رہی. دونوں سہارے آپ کے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے. اب مکے والوں کی ہمت اور بڑھ گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا ایگریمنٹ کیا اور اس کے اندر پورے قبیلوں کو ایک ساتھ میں جمع کیا اور متحدہ طور پر ایک فیصلہ لیا کہ بولے اب یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے نا، ہم ان کو ہی اپنے سماج سے ہی باہر کر دیتے ہیں. ہاں، اب تک تو ان کے خاندان کا، اللہ کے نبی کے خاندان کا محاصرہ ہوا تھا. اب انہوں نے یہ فیصلہ لیا ان کو قبیلے سے باہر، خاندان سے باہر کر دو ان کو. اور باضابطہ اس کا اعلان کیا گیا پورے مکہ کے اندر کہ دیکھو یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے، اب ان کا نہ بنو ہاشم سے کوئی لینا دینا ہے، نہ قبیلہ قریش سے کوئی لینا دینا ہے. یہ ایک فرد ہے. اگر کسی نے ان کو قتل بھی کر دیا تو نہ بنو ہاشم کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ قبیلہ قریش والے کچھ کہہ سکتے، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قبیلے سے باہر اور خاندان سے باہر کرنا اس زمانے کے اندر اتنا زیادہ سخت تھا کہ ایک معمولی غلام بھی اس کے بعد اگر اللہ کے نبی کو قتل کر دیتا یا آپ کو شہید کر دیتا تو کوئی ایک فرد بھی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تو نے ان کو کیوں قتل کیا. کیوں نہیں پوچھ سکتا تھا بھائی؟ کیونکہ اب آپ قبیلے میں تھے کیا؟ نہ آپ قبیلے میں تھے، نہ آپ خاندان میں تھے، آپ کو تو باہر کر دیے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کو اپنے ساتھ میں لیا. فرمایا کہ زید، یہ طائف کے جو لوگ ہیں، چلو مکے والے اگر میری بات کو نہیں مانتے ہیں، نہیں قبول کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم لوگ طائف چلیں گے. میں نے سنا ہے کہ طائف کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، مہمان نواز ہے، بات کو سمجھنے اور سننے والے ہیں. مکے والوں نے اگر ہماری بات کو نہیں سنا، کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ طائف چلیں گے اور طائف کے لوگوں کو جا کر اسلام کی اور ایمان کی بات سمجھائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ دونوں بھی مکہ سے روانہ ہوئے طائف کی طرف. طائف جو ہے میرے محترم دوستو، وہ مکہ سے 87 کلومیٹر ہے آج کے زمانے کے حساب سے. 87-88 کلومیٹر بولے تو قریب میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور مکہ اور طائف دونوں کے بیچ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ گرم علاقہ شمار ہوتا ہے، طائف تھوڑا اونچائی کے اوپر ہے، وہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ ہریالی ہے، وہاں پہ سبزہ ہے، وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے اس زمانے میں بھی باغات تھے، آج کے زمانے میں بھی جو ہے وہاں پہ باغات وغیرہ ہے. یہ ساری چیزیں طائف میں ہوا کرتی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ نکلے، دونوں بھی پہنچے آپ طائف. طائف پہنچنے کے بعد میں آپ کو پتا چلا کہ طائف کے جو سردار ہے ان کا نام عبد یا لیل ہے. تو اللہ کے نبی نے عبد یا لیل سے ملاقات کی. عبد یا لیل اور اس کے دو بھائی تھے، ایک حبیب اور دوسرے کا نام مسعود، 3 لوگ تھے وہ. تو اللہ کے نبی نے عبد یا لیل سے ملاقات کی. عبد یا لیل سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایمان کی دعوت دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم کو یہ سمجھا سکوں، یہ بتا سکوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اس کا نبی ہوں. اب میرے محترم دوستو، ایک تو پیسے کا گھمنڈ اور دوسرے جو رہتا نا سرداری کا گھمنڈ. سرداری بولے تو پد پوسٹ جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں، اس کا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا، اس کا گھمنڈ وہ پیسوں کے بھی نشے سے زیادہ ہوتا ہے. مطلب شراب کے، گانجے کے اور جو دوسری نشیڑی جو چیزیں رہتی نا، اس کا نشہ تو بھی آدھے پون گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. لیکن پد کا، پوسٹ کا، سرداری کا جو نشہ رہتا وہ اترتا نہیں دماغ پہ سے. اور جو لوگ بھی اس نشے میں چور رہتے وہ اپنے سے نیچے والوں کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو عبد یا لیل نے اللہ کے نبی سے کہا تم ہے؟ بولے اللہ کے نبی. اچھا تم کو اللہ نے بھیجا، نبی بنا کر بھیجا تم کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسے سردار نہیں دکھ رہے تھے کیا؟ پیسے والوں کی، قبیلے کے سرداروں کی ان کی کمی پڑ گئی تھی. چپل ہے کیا پیر میں؟ جوتا ہے پہننے کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی کا اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا. تم جو اپنی جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو، اللہ کو بس تم ہی ملے نبوت دینے کے لیے، دوسرا کوئی ملا نہیں دنیا میں. دوسرا جو بھائی تھا اس کا، 3 بھائی تھے وہ. تو دوسرے نے کہا مجھے بات نہیں کرنے کا. بولے بھائی تمہارے جیسے انسان سے تم جاؤ آگے جا کے دوسرے سے بات کرو. تیسرے بھائی سے جب بات کی، تیسرے نے کہا دیکھو بولے کیسا ہے تمہاری حالت کو دیکھ کے پہلے تو لگ نہیں رہا ہے کہ اللہ نے تم کو نبی بنایا. چلو مان بھی لیتے ہیں، اگر تم کو اللہ نے نبی بھی اگر بنا لیا ہے تو پھر کیسا ہے تمہارے جیسے آدمی کی بات کا انکار کرنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور دوسری بات، اب حالت سے تو تمہارے لگ نہیں رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، لیکن تم جیسا بول رہے ہو میں نبی ہوں، تو تمہارا اگر دعویٰ جھوٹا ہے تو میں تمہارے جیسے جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں نے تو سنا تھا طائف کے لوگ بڑے مہمان نواز ہے، بڑے نرم دل ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، اس کے حساب سے میں طائف آیا تھا، لیکن یہ تو بڑے ہی بد اخلاق لوگ ہیں. تو آپ نے سوچا کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمت اور استقلال کا پہاڑ تھے.
ہاں ہمارے نبی ایسی ان کی ہمت اور کانفیڈنس جو ہے نا ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے ٹوٹنے والا نہیں تھا. تو ہمت کے پہاڑ تھے ہمارے نبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو یہ سردار لوگ اگر ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے خصوصی ملاقات کرنا تھا، اپنے خصوصی ملاقات کی، لیکن خصوصی ملاقات کا جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب عمومی دعوت دیں گے، عمومی ملاقات کریں گے. اب عام لوگوں سے آپ نے ملنا شروع کیا، عام لوگوں سے ان کو جا کر دعوت دینے لگے، ان کو جا کر سمجھانے لگے دیکھو بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس میں نبوت کی ذمہ داری دے کر بھیجی. تو اب یہ جو سردار تھے عبد یا لیل اور اس کے دونوں بھائی، انہوں نے مکہ کے جو شریر لڑکے تھے ان کو جمع کیا، ان کو وہ طائف کے جو شریر لڑکے تھے ان کو جمع کیا اور ان شریر لڑکوں سے کہا بولے دیکھو یہ مکے کا مجنون ہے، شاعر ہے، بولے یہ وہاں کا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کو بھگاؤ طائف سے باہر. نہیں جاتا ہوں گا پتھروں سے مارو بولے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک. اب میرے محترم دوستو جو وہاں کے سردار تھے انہوں نے ہی وہاں کے اوباش، وہاں کے شریر لڑکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا. اب وہ جو شریر لڑکے تھے زید ابن حارثہ اور ہمارے نبی دونوں کو پتھروں سے مارنے لگے. حضرت زید ابن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوشش کرتے کہ آپ کو پتھر نہ لگے، ان کے اپنے بدن کے اوپر پتھر لگنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ طائف میں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا پوری زندگی میں مجھے کہیں نہیں ستایا گیا. خود اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ دیکھو طائف والوں نے جب مجھے پتھروں سے مارنا شروع کیا تو کوئی پتھر آپ کے سر پہ لگتا، کوئی آپ کے بدن پہ لگتا. فرمایا کہ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا تھا اور میں کہاں جا رہا ہوں. پتھروں کے مارنے کی وجہ سے راستہ بھی آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا تھا، مجھے کدھر جانا ہے. لیکن وہی پتھروں کے مار سے بچنے کے لیے جو آپ کو سامنے راستہ نظر آ رہا تھا آپ اسی راستے پہ دوڑ رہے تھے. اور یہ شریر اور اوباش لڑکوں کی ٹولیاں کیا ٹولیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھروں کو مارتے ہوئے جا رہی تھی. علماء نے لکھا ہے، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے 3 میل تک اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا. کتنے میل تک بھائی؟ کتنے میل تک؟ 3 میل تک. 3 میل بولے تو کم سے کم 5-6 کلومیٹر ہوتے ہوں گے. اتنے دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا. پیر میں جو جوتی مبارک تھی وہ خون میں تر ہو چکی تھی، خون کی وجہ سے وہ جوتی میں پورا خون بھر گیا تھا. 3 میل تک پتھروں سے مارا گیا. اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور طائف کے لڑکوں کو آپ نہیں نظر آنے لگے. اس کے بعد طائف کے لڑکے واپس گئے. اس وجہ سے نہیں واپس گئے کہ آپ 3 میل تک جا چکے تھے. کس وجہ سے واپس گئے؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے. آج میرے محترم دوستو ہر مسلمان جو یہاں پہ موجود ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر جائزہ لے کہ کیا دین کی خاطر ہم نے کسی کی جھڑکی بھی برداشت کی ہے؟ ارے بھائی بولو نا. کسی کی گالی بھی برداشت کی ہے؟ ارے ہمارے نفس تو ایسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں، مشورے میں اگر ہمارا بیان طے نہیں کیا گیا تو ہم کو یہ لگتا ہے میرے ساتھ میں تو ظلم ہو رہا ہے، میرے اوپر تو اتیاچار ہو رہا ہے، مجھے تو کاٹنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ارے بابا تیرے کو ہوا بھی نہیں لگی، ابھی ہوا بھی نہیں لگی. ہوا پتھر کھانا تو دور کی بات ہے، تو نے آج تک ایک جھڑکی بھی نہیں کھایا، گالی بھی نہیں کھایا، تو پتھر کھا سکتے کیا ہم؟ ارے بھائی بولو نا. یہ ہمارے نفوس کا حال ہو چکا ہے آج کے زمانے کے اندر. اللہ یہ اکابر بننے سے میری تمہاری حفاظت فرمائے اور یہ نفس کے فتنوں سے اور نفس کی شرارتوں سے ہم کو اور آپ کو بچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل تک. اب اس کے بعد میں جب تھوڑا سا اندھیرا چھٹا، دن نکلنے لگا، چلتے چلتے اب آپ مکہ اور طائف کے بالکل جو ہے طائف کے
شہر کے بہت باہر نکل چکے تھے، تو انگوروں کا ایک باغ تھا، اللہ کے نبی اور زید ابن حارثہ اس میں پہنچے، اور اتفاق سے وہ جو باغ تھا عتبہ ابن ربیعہ جو مکہ کا ایک سردار تھا اسی کا وہ باغ تھا۔ اس کا ایک عیسائی غلام تھا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے اس غلام کے ہاتھ سے ایک پلیٹ کے اندر، ایک رکابی، ایک برتن کے اندر انگوروں کے 5-6 گچھے رکھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بیچارہ ہمارے خاندان کا ہی ہے، محمد ابن عبداللہ، میں اس کو پہچان گیا ہوں، یہ ایسی پھرتے رہتا ہے، یہ قبیلے سے وہ قبیلے میں، یہ گاؤں سے وہ گاؤں میں، کوئی اس کی بات کو سنتا نہیں، شاید یہاں پہ بھی کہیں آیا تھا، لوگوں نے پتھروں سے اس طرح سے مار دیا، وہ جاؤ لے جا کے ان کو کچھ کھلا دو۔ دیکھو بیچارہ وہ حالانکہ مشرک تھا، لیکن اس کے باوجود کم سے کم اس کے دل میں اتنی ہمدردی آئی اللہ کے نبی کو کچھ کھلا سکے۔ اب وہ جو غلام تھا اس کا نام عداس تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ میں نے جیسا بتایا کہ ہمارے نبی، کانفیڈنس آپ کا ایسا تھا، ہمت آپ کی ہمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور استقلال کے آپ پہاڑ تھے۔ طائف والوں نے آپ کی بات نہیں سنی، لیکن وہ غلام جو پلیٹ کے اندر آپ کے پاس میں انگور کے خوشے لے کر پہنچا، آپ نے وہ غلام کو دعوت دی اور اس غلام سے کہا، اس کے سامنے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ غلام نے کہا کہ میں بھی عیسائی ہوں، مشرک نہیں ہوں، بسم اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن رحمان اور رحیم میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو قرآن اس نے میرے اوپر نازل فرمایا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا نام ہے، یہ جس کے معنی ہے رحمان رحیم، اور اللہ نے کے نبی نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بالکل اللہ کے نبی ہو، اس لیے کہ نبی کے علاوہ اور کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا، مجھے بھی مسلمان بنا دو۔ وہ عداس جو غلام تھا ایمان میں داخل ہو گیا، اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی دیکھو آپ کی ہمت، دیکھو آپ اتنے خوش ہوئے کہ بھلے طائف کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن کم سے کم واپسی کے سفر میں ایک غلام تو مسلمان ہو گیا۔ اور وہ جو عداس تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیے، وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن مین بات یہ ہے کہ آج بھی طائف کے اندر انہی عداس کے نام پر ایک بہت بڑی مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کو مسجد عداس کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ طائف والوں نے، وہی طائف والے جب ایمان میں داخل ہوئے، انہی طائف والوں نے سب سے پہلے جو طائف میں مسلمان ہونے والے عداس تھے، ان کے نام پہ کیا تعمیر کی بھائی؟ مسجد تعمیر کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے اس سے پہلے شاید ایک مرتبہ بتایا تھا کہ طائف جو شہر ہے، وہ صرف شہر کو طائف نہیں کہا جاتا ہے، وہ پورا جو ریجن ہے، وہ پورا جو علاقہ ہے، وہ پورا تقریباً علاقہ ہوتا ہے 700 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا۔ وہ جو 700 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، وہ پورے ایریے کو ہی طائف کہا جاتا ہے، اور وہ عرب کے ہل اسٹیشنوں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا مکہ میں اتنی سخت شدت کی گرمی پڑتی ہے کہ بوادٍ غیر ذی زرع، قرآن میں کہا کہ وہاں پہ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے کمپیریزن میں اگر طائف کو دیکھیں گے تو وہاں پہ بڑے بڑے باغات ہیں، جھیلیں ہیں، لیک ہے۔ ابھی ہم نے 15 دن پہلے خبر پڑی تھی کہ وہاں پہ برف تک گری ہے، عرب کے اندر برف بھی گری وہاں پر، تو وہاں پہ برف بھی گرتی ہے۔ تو طائف جو ہے، طائف وہ ایک دم اونچائی کا اور ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں پر عتبہ ابن ربیعہ کا انگوروں کا ایک باغ تھا۔ اللہ کے نبی وہاں پہ آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ عتبہ نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ، یہ تو اپنے مکے کے ہی ہے، تو اپنے غلام کے ہاتھ میں ایک تشت کے اندر اس نے انگور رکھا اور اس کے ہاتھ میں دیا، جاؤ ان کو لے جا کے کھلاؤ۔ وہ بیچارے پریشان ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری بات کو قبول کر لو تو کامیابی مل جائے گی۔ اب چونکہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ مجنون ہے، اللہ کے نبی کو مجنون سمجھتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ جنون ہے جو آپ جنون کے اندر اپنی زبان سے یہ ساری باتیں کہتے ہو۔ اس نے اپنے غلام کے پاس میں دیا، اور اس غلام کا نام عداس تھا، جو عراق کا رہنے والا تھا، اور وہ غلام عیسائی تھا۔
جب وہ اللہ کے نبی کے پاس وہ تشت لے کر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اس میں سے انگور کو توڑا اور وہ انگور جو ہے آپ کھانے لگے. تو عداس جو غلام تھا اس نے کہا کہ یہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے اور میں وہی اسلام کی دعوت کو لے کر یہ طائف والوں کے پاس میں گیا تھا. انہوں نے میری بات کا انکار کیا، انہوں نے میری بات کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے مجھے مارا، مجھے اس طریقے سے سزا دی، میرے اوپر اس طریقے سے پتھر برسائے، تو میرا یہ حال ہوا اور میں واپس ابھی مکے کی طرف لوٹ رہا ہوں، اس لیے میں آرام کرنے کے لیے یہاں پر باغ کے اندر رکا ہوا ہوں. تو عداس جو غلام تھا اس نے کہا یہ صرف آپ کے ساتھ میں نہیں ہوا، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان کے سچے نبی ہونے کی یہی نشانی ہے کہ ان کے قوموں نے ان کی بات کو جھٹلایا، ان کو مارا، پتھروں سے مارا اور ان کو تکلیفیں دی، ان کو ستایا گیا، ان کو آروں سے کاٹا گیا، ان کو زندہ جلایا گیا. پچھلے نبیوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ قوم جو ہے قوم انہوں نے کبھی بھی نبیوں کا استقبال نہیں کیا، نبیوں کا ویلکم نہیں کیا کہ کوئی بھی نبی نے کوئی بات کی ہے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، بلکہ ہر نبی کو اس کے امتی نے کیا کیا؟ ستایا، پریشان کیا. تم سے پہلے بھی امتوں کے ساتھ میں نبیوں نے یہی سلوک کیا جو تمہارے ساتھ میں سلوک ہوا ہے، تو یہی اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ تم اللہ کے سچے اور پکے نبی ہو. میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں. اس کے بعد وہ جو غلام تھا عداس، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ ایمان میں داخل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو تھکان تھی وہ ساری تھکان اتر گئی کہ چلو کم سے کم یہ جو سفر میں نے کیا اس میں ایک آدمی تو مسلمان ہوا، کم سے کم ایک تو مسلمان ہوا، میرا سفر بیکار اور رائے گا نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اور وہ جو غلام تھا عداس، اس کے نام پر طائف کے اندر جو ہے آج بھی مسجد عداس موجود ہے. کبھی ہم لوگ عمرے کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے تو طائف ضرور جانا چاہیے. صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میں حرم شریف کے سامنے ٹیکسیاں چلتی ہیں، وہ ٹیکسی والے لے کر جاتے طائف کو. تو صبح چلے جانے کا، دن بھر طائف میں رہنے کا، اور پھر مغرب کے وقت میں وہاں سے واپسی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں. تو مکۃ المکرمہ سے مشکل سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، کیونکہ وہاں کے روڈ راستے ہمارے یہاں کے جیسے نہیں ہیں. وہاں کے جو راستے ہیں اس کے حساب سے 85-87 کلومیٹر کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہے. تو طائف کے اندر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عداس آج بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک غلام کی قربانی کو دیکھو رائے گا اور بیکار نہیں جانے دیا. قیامت تک کے لیے اس کے نام کو اللہ نے زندہ رکھا، قیامت تک کے لیے. اب کبھی بھی کوئی بھی انسان اگر وہ طائف جائے گا اور اس مسجد میں جائے گا تو وہاں پہ انہوں نے سنگ مرمر کے پتھر پہ ایسا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو اب بھی پورا قصہ سنایا نا، یہ پورا قصہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ مسجد عداس کیوں بنائی گئی اور عداس جو غلام تھے وہ کون تھے اور انہوں نے کس وقت میں ایمان کو قبول کیا تھا. تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے غلاموں کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ غلاموں کا بھی نام قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا. اسی لیے تو اسلام میں بھید بھاؤ، اونچ نیچ نہیں ہے. اسی لیے آج ہمارے ملک میں بھی جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جن کو اسلام کی الرجی ہے اور جو مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں یا جن کو مسلمانوں سے تکلیف ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے کی اسٹوری ایسی ہے. آج ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ یہ اونچ نیچ سے جو پریشان ہو چکے ہیں وہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. کئے میں داخل ہو رہے ہیں بھائی؟ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے مسلمان ہونے سے یہ تل ملا گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے
اگر آج مسلمانوں پہ لگام نہیں لگائی گئی تو 2050 آنے تک خود ہندوستان کے اندر 50% سے زیادہ آبادی کس کی ہو جائیں گی بھائی؟ مسلمانوں کی، مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ ملک کا بادشاہ مسلمان کو بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ تو یہ ڈر ہے لوگوں کو، کیونکہ میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں، میں آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بتاتے رہتا ہوں، مگر اب واقعہ نکلا بول کے میں بتاتا ہوں۔ خود میرے ہاتھ پہ 10 سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، خود میرے ہاتھ پہ۔ ابھی آپ سوچو، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب، کسی نے نام سنے کہ نہیں سنے ان کا؟ مولانا کلیم صدیقی صاحب پھلت ضلع مظفر نگر کے اندر، وہ صرف ہمارے برادران وطن میں کام کرتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ابھی آنے والے ہیں، وہ مومن پورہ کے اندر، اپنے یہاں مومن پورہ میں، کیونکہ وہ مشورے کی مجھے بھی دعوت تھی جس کے اندر یہ طے کیا گیا حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہے ان کے پروگرام کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے۔ ابھی جب وہ آئیں گے تو میں اعلان کروں گا جمعہ میں کہ کب وہ آنے والے ہیں، تو سب لوگوں نے ان کے مجلس میں شرکت کرنا۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب وہ ابھی زندہ ہے، موجود ہے، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ کس کے ہاتھ پہ بھائی؟ زندے ہے، ابھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، وہ جب بھی آئیں گے میں اعلان کروں گا انشاءاللہ، اور ان قریب آنے والے ہیں وہ۔ تو ہندوستان کے اندر تیزی کے ساتھ میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں ایمان میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہی بھید بھاؤ، اونچ نیچ سے پریشان ہو کر ان کو پتا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے اندر نہ اونچ ہے، نہ نیچ ہے، نہ بھید ہے، نہ بھاؤ ہے۔ تو وہ اسلام ہی ہے کہ عداس جو غلام تھے اور غلام ہونے کے باوجود بھی اسلام نے ان کے نام کو ابھی تک زندہ رکھا، اور قیامت تک ان کا نام کیا رہے گا بھائی؟ زندہ رہے گا۔ مسجد تعمیر کر دی ان کے نام پر۔ کیا تعمیر کر دی؟ مسجد تعمیر کر دی، مسجد عداس جو طائف کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے مکۃ المکرمہ کی طرف۔ اب طائف اور مکہ دونوں کے درمیان میں ایک وادی آتی ہے، اس وادی کو وادی نخلا کہتے ہیں۔ تو وہ وادی نخلا جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو جناتوں کی جماعتیں وہاں پہ جمع ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے جو قرآن سنا ہے اس نے تو ہماری طبیعت کو باغ باغ کر دیا، خوش کر دیا، یعنی قرآن کے اندر اتنی لذت ہم کو محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے اور سارے جنات وہاں پہ جمع ہو گئے، اور اس قرآن کی تلاوت کے بعد اور تہجد کے بعد وہ جو جناتوں کی جماعتیں تھیں، وہ ساری کے ساری جناتوں کی جو جماعتیں تھیں وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ اور وہ وادی نخلا جو ہے وہ اس کی خاصیت ہے، جب بھی آپ کی گاڑی وہاں پہ چلے گی تو اگر وہ ڈرائیور جو ہے اس سے آپ درخواست کرو گے وادی نخلا کے اندر، تو وادی نخلا میں جہاں پہ اتار ہے وہاں پہ ڈرائیور نے گاڑی کو نیوٹرل کر دیا تو گاڑی نیچے نہیں جاتی ہے، وہاں پہ بھی کہاں پہ جاتی ہے گاڑی؟ اوپر جاتی ہے۔ ہم نے پریکٹیکل کرے ایسا، میں آپ کو سنے ہوئی بات نہیں بتا رہا، انجن بند کر کے گاڑی کو نیوٹرل کر کے، تو جو نیچان ہے وہاں پہ نیچے آنے کی بجائے گاڑی کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وادی نخلا۔ یہ ہے مکۃ المکرمہ اور طائف دونوں کے بیچ میں۔ آج بھی اس وادی کے اندر جناتوں کے اثرات موجود ہیں، وادی نخلا۔ تو یہ واقعہ ہے، قرآن کے اندر ہے یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی جب تہجد پڑھ رہے تھے سارے جنات جمع ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد میں سب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ سب کائے میں داخل ہو گئے بھائی؟ ایمان میں داخل ہو گئے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مکۃ المکرمہ کی طرف، اور غار ہرا کے پاس میں آپ رک گئے، آ کر مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں داخل ہوئے؟ کیونکہ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ مکہ والوں نے متحدہ طور پر، سارے مکے والوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ پاس کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے، خاندان سے باہر کرنا ہے۔ اب ان کو قبیلے سے، خاندان سے باہر نکال دیا ہوا تھا،
اس کے لیے مکہ میں بغیر کسی کی سرپرستی کے آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے. اگر داخل ہو جاتے اور ایک عام غلام بھی آپ کو شہید کر دیتا تو کوئی بھی آپ کی طرف سے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا. اللہ کے نبی نے زید ابن حارثہ کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں قبیلوں کے جو سردار ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہا, جاؤ الگ الگ قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کرو. زید ابن حارثہ آئے مکہ کے اندر اور انہوں نے مطعم ابن عدی سے ملاقات کی اور مطعم ابن عدی سے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فی الحال نہتے ہو چکے ہیں, جن کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے, قبیلے سے باہر ان کو کر دیا گیا ہے, وہ جبل نور کے پاس میں رکے ہوئے ہیں. مطعم ابن عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی کو اپنی سرپرستی میں مکہ کے اندر لے کر آئے, اعلان کیا اور کہا, اے مکہ والو, بھلے تم نے ایگریمنٹ پاس کیا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے اور خاندان سے باہر کیا جاتا ہے, لیکن میں مطعم ابن عدی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قبیلے اور خاندان میں ہے. اب اگر کسی نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ہمارا قبیلہ ان کی طرف سے آواز اٹھائے گا اور ہمارا جو قبیلہ ہے وہ ان کا بدلہ لے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کے نبی جب آپ نے دیکھا کہ مکے والے تو جو مکے کے سرداران تھے جب آپ ان سے نا امید ہو گئے, اس کے بعد جو باہر سے آنے والے لوگ تھے اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرنے لگے باہر سے, کیونکہ مکہ کے اندر باہر سے لوگ آتے تھے. باہر سے جو آتے تھے سوید ابن سامت, ان سے ملاقات کی, وہ ایمان میں داخل ہو گئے. اس کے بعد میں حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب آئے مکہ میں تو مکہ کے سرداروں نے کہا اپنے کان میں کپاس ڈال کر رکھو, اس لیے کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے, ایک شاعر ہے, اگر تم ان کی باتیں سنو گے ہو سکتا ہے کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. حضرت طفیل عمرو دوسی کے کانوں میں روئی ڈالی گئی. اللہ کے نبی حرم شریف میں صبح کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مطعم ابن عدی طفیل عمرو دوسی کہنے لگے کہ میں بھی جو ہے اتنا بڑا شاعر ہوں, اتنا بڑا میں بھی کاہن ہوں, مجھے بھی اتنا بڑا علم ہے, تو مجھے بھی اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے, یہ آدمی شاعری کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے, اس کی بات کو سننا چاہیے. انہوں نے وہ مشرکین مکہ نے آپ کے کانوں میں جو روئی ڈالی تھی اس کو نکال دیا اور نکالنے کے بعد اللہ کے نبی کا قرآن سننے لگے. اور جب اللہ کے نبی کا قرآن سننے لگے تو حضرت طفیل عمرو دوسی نے نماز ہونے کے بعد کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن تم پڑھ رہے تھے خدا کی قسم اس وقت عرب کے اندر میرے سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے, یہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے اور میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے. اب حج کا موسم جب آتا, یہ سارے واقعات سن 10 نبوی کے ہیں. اس کے بعد میں جب 11واں سال شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اور حضرت سودا سے نکاح فرمایا, اس لیے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا, ان کی پوری زندگی کے اندر. اور حضرت عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا اور حضرت سودا سے جو نکاح کیا وہ ان کے انتقال کے بعد میں. اور اسی سال اللہ کے نبی کو معراج کا واقعہ پیش آیا. اب حج کا جب موسم آتا تھا مکہ کے اندر دوسرے قبیلے کے لوگ آتے تھے, باہر کے لوگ آتے تھے, ملکوں کے لوگ آتے تھے, اس لیے کہ حج جو ہے حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہم لوگ حج کر رہے, پہلے بھی حج ہوتا تھا. اس لیے کہ حج جو ہے جب دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا, سارے نبیوں نے حج کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حج کیا, سارے نبی حج کرتے تھے. تو لیکن لوگوں نے کیا کیا تھا, حج کے طریقے کو بدل دیا تھا. اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج فرمایا, اس وقت میں جو سنت حج آپ نے کیا تھا ہم لوگ آج تک وہی حج کرتے آ رہے ہیں.
اور اعلان فرما دیا تھا اس کے بعد میں بیت اللہ میں نہ لات و عزا کی پوجا ہوں گی، کیونکہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور دیواروں کے اوپر انہوں نے جو ہے بڑی بڑی تصویریں بنا دی تھی۔ اب وہ جو تصویریں تھی لوگ اسی کا حج کیا کرتے تھے اور برہنہ ہو کے حج کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے احرام باندھنے کا حکم دیا، اب برہنہ کوئی حج نہیں کرے گا، اور تلبیہ یہ جو لبیک ہے لبیک وہ نہیں پڑھتے تھے، اس کی بجائے جو ہے مشرکین مکہ اشعار پڑھتے تھے اور چلا پکار کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے وہ ساری خرافات کو ختم کر دیا۔ تو اس وقت میں بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے، اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا یہ بیت اللہ یعنی اللہ کا ہی گھر ہے، لیکن جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ 360 بتوں کو بھی کیا بنایا تھا بھائی؟ خدا بنایا تھا، وہ شرک کرنے والے تھے۔ تو ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ بھائی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارے بت پیدا کیے ہوئے ہیں، کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی روزی میں برکت دینے والا، اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سب کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہے، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ اب مدینہ کے جو لوگ ہیں، اب اللہ کے نبی مینا میں جا کر لوگوں سے ملاقات کرتے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ خیمے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے جا کر ان سے ملاقات کی تو پتہ چلا وہ لوگ مدینہ کے ہیں، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ صرف 6 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ جو مدینہ سے آئے ہوئے 6 لوگ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان 6 لوگوں سے یہ کہا، بولے دیکھو مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا اور تم اگر میری بات کو قبول کرو گے اللہ تم کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا، اس لیے کہ یہ جو بتوں کی پرستش ہے، اللہ کے غیر کی عبادت ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کا۔ مدینے والوں نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول کیا، 6 لوگ جو تھے وہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد میں جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اسی دعوت کو تم کو اپنے شہر کے لوگوں کو جا کر دینا ہے، مدینے والوں کو بھی یہی سمجھانا ہے۔ اور پورے سال تک اللہ کے نبی کی یہی ترتیب رہی، یہی معمول رہا کہ مکہ میں جو بھی لوگ باہر سے آتے اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرتے اور ان کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے، کیونکہ مکہ والوں سے آپ بیزار ہو چکے تھے، باہر والوں کو آپ ایمان کی دعوت دیتے۔ اور یہ جو 6 لوگ تھے جب یہ لوگ مدینہ میں گئے تو انہوں نے مدینے کے اندر ایک چرچا کی، لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں سے کہا دیکھو مکہ میں ایک آدمی ہم سے ملا تھا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، تو یہودی، چونکہ اب میں آپ کو مدینے کا تھوڑا سا جغرافیکل بتا دیتا ہوں مدینہ کیسا تھا اس زمانے کا۔ مکہ کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکہ میں 100% جو لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ کون تھے بھائی وہ لوگ؟ مشرک تھے۔ لیکن مدینہ کے اندر 3 قبیلے آباد تھے، ایک تو اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے مدینہ والوں کے، اور تیسرے مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، اور یہودیوں کے الگ الگ قبیلے تھے، لیکن ایک تیسری جو جماعت تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ اب یہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ لوگ بھی بت پرست تھے، مشرک تھے یہ لوگ، اور یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب مطلب وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے کسی نبی کو بھیجا اور ان کے اوپر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ تو یہودیوں کے پاس میں تورات تھی، آسمانی کتاب، نبی بھی تھے ان کے پاس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا نبی مانتے تھے۔ تو یہودیوں کے پاس میں بنی اسرائیل کے جو ان کے پاس میں جو ہے آسمانی کتاب بھی تھی، اور وہ اللہ کی ذات پہ ان کا یقین تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کسی کو نبی نہیں مانتے تھے، مگر ان کے پاس میں جو کتاب تھی آسمانی کتاب تورات، اس کے اندر وہ ساری بشارتیں لکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، ساری پیشن گوئیاں موجود تھی۔ تو یہ 6 لوگ جب مدینہ میں پہنچے اور انہوں نے مدینہ کے اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا، تو مدینہ والے جو تھے یہودی ان کے قریب میں آئے اور انہوں نے اپنی کتابوں کو کھول کر ان سے یہ کہا کہ تمہاری باتوں میں کچھ سچائی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ
ہماری کتابوں میں آخری نبی کے آنے کی جو نشانیاں موجود ہے وہ تقریباً ان سے ملتی جلتی ہے. اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں اللہ نے اللہ کے نبی کے آنے کا جو مقام بیان کیا تھا، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں ہم آپ کو بھیجیں گے جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا ہو. اور مکہ وہ سرزمین تھی جہاں پہ گھاس کا تنکا بھی کیا نہیں ہوتا تھا بھائی، وہاں پہ نہیں اگتا تھا. مکہ ایسی ہی جگہ تھی. اور آپ کے خاندان کا بھی تذکرہ تھا کہ وہ پیدا ہوں گے تو ان کی جو نسل ہے، ان کی جو جینیالوجی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملے گی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے. اور یہ 6 لوگوں نے مدینہ والوں سے یہی کہا، وہ قبیلہ قریش سے ہے اور ان کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے وہ ہے. تو یہودیوں کو ان کی بات میں اور بھی تقویت محسوس ہوئی اور آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بات چیت ہونے لگی. اب اگلا سال آیا، سن 12 نبوی، نبوت کے 12ویں سال. یہ 6 لوگ اپنے ساتھ میں اور 6 لوگوں کو لے کر چلے. اب یہ باقی کے جو 6 لوگ تھے، اس میں رافع ابن مالک تھے، کعب ابن مالک تھے، اس میں جو اکابر صحابہ ہے وہ موجود تھے مدینہ منورہ کے. وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر حاجیوں کے ایک ایک خیمے کے پاس ان کو تلاش کرنے لگے کہ پچھلے سال مدینہ کے جو 6 لوگ مجھے ملے تھے، پتہ نہیں وہ اس سال آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. اب اللہ کے نبی تلاش کرتے 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 آپ نے دیکھا کہ جو وادی عقبہ، اسے جو جہاں پہ اللہ کی نبی کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اس کو وادی عقبہ کہتے ہیں. اور وہاں پہ مسجد بھی ہے ابھی موجود، بیعت عقبہ اولا، جہاں پہ پہلی بیعت ہوئی تھی اور اس کے بعد دوسری بیعت بھی وہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ نظر آئے. جیسے ہی یہ لوگ ملے بے انتہا خوش ہوئے، اور باقی جو لوگ اپنے ساتھ میں لے کر آئے تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے معانقہ کیا اور بہت خوش ہوئے. اور وہ 12 کے 12 لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. 6 تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، باقی کے بھی لوگ ایمان میں داخل ہوئے. اب باقی کے جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے انہوں نے یہ تقاضا کیا، بولے اے اللہ کے نبی، مدینہ منورہ کے اندر ہمارے ساتھ ایک معلم آپ بھیج دو جس کو ہم ساتھ میں لے کر چلے. اور اس کو لے جانے کے بعد چونکہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہا جس گھر کے اندر آپ کی نبوت کا چرچا نہ ہوا ہو. مدینہ کے لوگ مشتاق ہے آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے نبوت کے بارے میں جاننے کے لیے. تو آپ ہمارے ساتھ میں کوئی ایسا معلم بھیج دو جو ہمارے ساتھ میں آئے اور مدینہ والوں کو اسلام اور ایمان سمجھا سکے اور سکھا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ والوں کے ساتھ میں کر دیا. اب حضرت مصعب ابن عمیر تھے وہ مدینہ والوں کے ساتھ میں جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے ہر گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا. مدینہ میں بھی صرف وہ لوگ باقی تھے، سعد ابن معاذ اور اسد ابن زرارہ، یہ بڑے لیول کے لوگ تھے، وہاں کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. جہاں پہ سعد ابن معاذ جو ہے قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، وہیں پہ اسد ابن زرارہ جو ہے وہ بنو ظفر کے سردار ہوتے تھے. لیکن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت رنگ لائی. وہ ایک واقعہ ہے لمبا چوڑا. اس کے بعد میں حضرت سعد ابن معاذ بھی ایمان میں داخل ہو گئے. اور پھر مدینہ کے اندر چونکہ میں نے آپ کو بتایا تین ٹائپ کے لوگ موجود تھے. ایک تو قبیلہ اوس کے لوگ موجود تھے، خزرج کے لوگ موجود تھے، اور تیسری جو کمیونٹی تھی وہ کون تھے بھائی؟ وہ یہودی تھے. یہودی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، لیکن یہودیوں کے علاوہ مدینہ کے جو مشرک تھے یہ دونوں قبیلے یہ 100% ایمان میں داخل ہو گئے. اب ان میں کوئی بھی ایمان سے باقی نہیں رہا. اور مدینہ کے گھر گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا. لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اب اگلا جو حج کا سال آئے گا ہم بھی جو ہے مکۃ المکرمہ چلیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے. اور ادھر دوسری طرف مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے آنے والے سے ملاقات کرتے.
اس کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے. یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان میں داخل ہوئے تھے. پورا سال گزر گیا. اب پورا سال گزرنے کے بعد میں نبوت کا 13واں سال، اور نبوت کے 13 سال میں 13ویں سال کا آخری مہینہ، اب حج کا مہینہ آ گیا. اور اس حج کے مہینے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر تلاش کرنے لگے ان 12 لوگوں کو. بھئی مدینہ والے کہاں ہیں، مدینہ والے کہاں ہیں؟ تو جس جگہ پہ پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، بیعت عقبہ اولا اسے کہتے ہیں. اب یہ دوسری مرتبہ جو ملاقات ہوئی اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی جب جا کر ملے تو مدینہ والے تقریباً 72 لوگ اس مرتبہ پہنچے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ 6، دوسری مرتبہ 12، اور اب تیسری مرتبہ کتنے تھے بھائی؟ 72 لوگ مدینہ منورہ سے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے. مدینہ والوں نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ میں مدینہ چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے. میں رات کے اندھیرے میں آتا ہوں اور رات میں پھر ہم لوگ آپس میں بات کریں گے اور پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد میں جو رات آئی اس رات میں اللہ کے نبی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے تاکہ مدینہ والوں سے ملاقات کر کے ان سے بات چیت کر سکے. اب میرے محترم دوستو، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا ہوا، مدینہ والوں سے کیا بات چیت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینے کی ہجرت کیسے کی، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سید